اب آپ دیکھیں کہ خارجی ہیں، رافضی ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشعریہ ہیں، اور جو ہے وہ جبریہ ہیں، ہاں بعد میں جو ہے تصوف کے پیدا کرنے والے چشتی، قادری، نقشبندی، دہروردی، ان میں سے کوئی بھی صحابہ کے طریقے پہ ہے کیا؟ یہ جو دین پیش کرتے ہیں وہ صحابہ والا دین ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اہل تصوف پر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک لمبی بات ہوگی۔ ہاں صوفیہ کے ہاں انتہائی سنگین قسم کے جو شرکیات پائی جاتی ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ کے اندر عیسائیوں نے مانا کہ اللہ تعالیٰ نے حلول کیا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ کافر ہے۔ ہاں یہ صوفی سب میں اللہ کو مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ کتنے بڑے کافر ہوئے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ شنکراچاریہ جو ان کی تاریخی شخصیت پہلی گزری ہے نا، اس نے اپنشد کی تشریح جو ہے اسی وحدت الوجودی عقیدے کی بنیاد پہ کی ہے، اور اسی اپنشد کی نظریے کے مطابق صوفیوں نے ابن عربی، حلاج، منصور ابن حلاج، ان لوگوں نے جو ہے اسلام میں جو ہے وحدت الوجود کے عقیدے کو پھیلا دیا، اور آج جتنے بھی تصوف کے سلسلے تقریباً سب حلول و اتحاد کو مانتے ہیں۔ انتہائی سنگین قسم کی گمراہی جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے اسے سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے اور دین سمجھ کر قبول کر رہے ہیں۔